الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيد أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه۔ میرے بہت محترم اور انتہائی عزیز بزرگوں اور بھائیوں، میں صرف اطاعت امر کے طور پہ آپ کے سامنے آن کھڑا ہوا، وگرنہ یہ جو قیمتی لمحات ہیں بندے کی اپنے رب سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور اس خوشی کا احساس بالخصوص ان گرمی کے دنوں میں ہر شخص کر سکتا ہے کہ بعض اوقات زبان کانٹا بن جاتی ہے، لیکن رب کی رضا چاہنے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ بندہ 7 پردوں میں چھپ کر بھی پانی کا ایک قطرہ تک اپنے حلق سے نہیں اتارتا کہ رب کو منانا۔ اور جب یہ خوشی ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی۔ پیاس نے بجھنا ہی تھا، پیاس بجھ گئی، لیکن یہ جو ایک تھوڑی سی عارضی مشقت تھی اس کے نتیجے میں ہمیشہ رہنے والا اجر ثابت ہو گیا۔ ثبت الاجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں جو اس روزے کا اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ جو اجر محفوظ ہوا اس کے نتیجے کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب روزہ دار اپنے رب سے ملے گا، بندہ اپنے رب سے ملے گا، کہ جس بندے سے رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا، بھلا کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے؟ بندہ نماز، حج، زکوٰۃ یا جو بھی نیکی سجدہ ریز ہوتا ہے تو صرف رب ذوالجلال کے لیے ہوتا ہے، للہ رب العالمین، یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، باقی تمام عبادات بھی رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ کہ روزہ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، دنیا کا کوئی اور فرد یا کوئی طاقت اس راز کو نہیں جانتی کہ واقعی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ بظاہر بالکل دعویٰ کر سکتا ہے کہ روزے سے ہوں، بھوکا پیاسا بھی ہے، سحری افطاری بھی ہے، لیکن وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ اسے اس کے روزے میں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو کون واقعی روزے سے ہے رب ذوالجلال جانتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف وہ جو پابندیاں جو اللہ نے اپنے حلال کے بارے میں ہم سے لگائیں اور ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو تیاری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے اور اس کی پابندی کرنے کے بھی خوگر بن جائیں۔ یہ جو میں نے آغاز میں حمد و صلات اللہ نے توفیق بخشی تو کہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت موقع ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کو ایک بڑا عظیم الشان تحفہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت گھر سے تشریف لے گئے، گھر سے نکلے تو ام المؤمنین مصلی پہ بیٹھیں، اللہ کو یاد کر رہی تھیں، نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد کے اذکار کیے، چاشت ادا کی، امور ریاست اور امور مملکت انجام دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المؤمنین اسی طرح مصلی پہ بیٹھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے اب تک اسی طرح بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہے اور تسبیحات کر رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ام المؤمنین کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو جو ایک تحفہ دیا، وہ ہر امتی کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دوران میں 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ ان 4 کلمات کا اجر تمہاری اس ساری عبادت سے زیادہ ہو گیا۔ اور پھر پوچھنے پہ بتایا کہ میں نے اس دوران میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کتنی؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ مجھے حسن ظن ہے اپنے سارے بھائیوں کے بارے میں کہ یہ تو کم از کم سب کو یاد ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ ایک اور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن تملأان ما بین السماء والارض۔ 2 کلمات، 2 تسبیحات ایسی ہیں، ادا کرنے کے لیے زبان پر بڑی آسان ہیں، رب رحمان کو بڑی پسندیدہ ہیں، قیامت کے دن میزان میں بہت وزنی اور ثقیل ہوں گی، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بھی موقع ملے ان تسبیحات کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ جو خاص تسبیح تھی وہ کیا بتائی؟ میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ پہلی کتنی تسبیح بیان کرتا ہوں، کتنی حمد بیان کرتا ہوں، جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ ہم صرف انسان مخلوق نہیں ہیں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تاروں کی تعداد ہی دیکھ لیجئے کہ کتنی ہوگی، صحراؤں کے ذرے اور سمندر کے قطرے کتنے ہوں گے، سمندر کی مخلوقات کتنی ہوں گی، پھول اور پتیاں، اور آپ گنتے چلے جائیے۔ میں ان تمام مخلوقات کی جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے یہ دنیا جب تک یہ رہے گی، اس دوران میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہوں گی، ان کی جتنی تعداد ہے رب ذوالجلال، میں ان کے برابر تیری حمد اور تسبیح بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، 3-4 بار کہیں گے یہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اصل جو مقصد ہے، اصل جو مطلوب ہے کہ اتنی حمد اور اتنی تسبیح بیان ہو جائے کہ اللہ قبول کر لے اور اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ رضا نفسہ وزینت عرشہ، اتنی حمد اور تسبیح کہ جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے۔ اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اس کا ایک تعارف ہے۔ ومداد کلماتہ، اتنی حمد اور تسبیح کہ جتنی مقدار میں اللہ کی تسبیحات اور اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی درکار ہے، کتنی روشنائی درکار ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے کہ اگر یہ سمندر ومن بعدہ 7 ابحر، یہ سمندر اور ان جیسے 7 اور مزید سمندر سب سیاہی بن جائیں تو ساری سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تسبیحات سکھائیں، ایک تو اس لیے کہ اللہ کو منانے کا سب سے بہترین اور مختصر ترین اور آسان ترین راستہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو اللہ نے اپنے نبی کو کلمات سکھا دیے۔ بہت سارے مزید اور احادیث اور واقعات میں مزید خزانے بھی ہمیں عطا ہوئے ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک اور بہت خاص پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد کہ یہ جو تم اتنی دیر سے بیٹھی اور اب تقریباً چاشت کا وقت ہے، تقریباً یعنی کہ آج کی گھڑی کے مطابق دیکھیں تو 9-10 بجے کا وقت ہے، اس وقت تک آپ یہاں پہ تسبیح، میں نے اس دوران میں ان سے زیادہ اجر بھی لے لیا ہے، لیکن میں نے اس کے دوران میں اپنے وہ جو امور منصبی تھے، میں نے وہ جو فرائض نبوت تھے وہ بھی عطا کیے ہیں۔ گویا کہ ذکر اور اذکار، تسبیحات ایک بندے کو، ایک ہم جیسے دنیا دار ذہن رکھنے والے کو یہ تسلی تو دے سکتے ہیں کہ اتنے، حضور نے اسی لیے فرمایا کہ آپ کو یہ جو جدہ کے لوگوں کو، یہاں اس علاقے کے لوگوں کو نعمت نصیب ہے، ایک نماز حرم میں جا کے پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ تشفی بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ وہ جو اصل کار نبوت تھا، میں نے ان کلمات کے ذریعے سے وہ اجر بھی سمیٹا ہے، لیکن اپنے اصل کار نبوت سے
تغافل یا غفلت نہیں برتی ہے۔ تو یہ روزہ آج کی اس مجلس میں جیسے محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب نے دعا کی، سب سے بنیادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی بالخصوص ان ایام کے اختتام اور شروع میں یہی ہوتی تھی کہ اذا دخل العشر الاواخر، بالخصوص آخری 10 راتوں میں کیا فرمایا؟ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ راتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے بغیر جو وقت گزرتا ہے گویا کہ موت ہے، گویا کہ تمہارے لیے زندگی وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس میں سونا بھی بعض اوقات عبادت ہوتی ہے اور وہ زندگی ہے۔ وَشَدَّ مِئْزَرًا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگانا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص دعا بھی فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر عطا فرما، اور لیلۃ القدر پھر اس رات بھی بالخصوص یہ دعا کہ پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت نے تیرے غصے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، رحمتک سبقت غضبک، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی آ گئی ہے، پروردگار ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہماری ایک اور آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ روزہ جو شروع ہوا، اب تک پاکستان میں تو کافی پہلے افطار ہو گیا، اس سے پہلے وہ ملائیشیا کے لوگ اس سے بھی بہت پہلے افطار کر چکے ہیں، اور بعد میں یہ اسی طرح دن چلتا چلا جائے گا اور روزہ دار اسی طرح اللہ سے سعادت اپنی خوشی سمیٹتے چلے جائیں گے۔ یہ پورا جو ایک نظام ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ تم ایک فرد ہونے کے ناطے سے بھی اللہ کے بندے ہو، لیکن تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہو۔ وہ جو اللہ اکبر کی صدا طلوع مشرق کے وقت وہ شروع ہوتی ہے تو وہ ایک لمحے میں تھم نہیں جاتی ہے، وہ پوری دنیا کا سفر کرتی ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص صرف اپنے پیٹ کی یا اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا میں میرے مزید امتیوں پر کیا ظلم اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ لم یہتم بامر المسلمین، وہ مسلمانوں کے امور کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بچار یا اسے خبرگیری کی فکر مندی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ لاکھ دعوے کرے، 1000 حجیں کر لے، لاکھوں عمرے کر لے، مسلسل اعتکاف میں رہے، لیکن اپنے نبی کی امت کی فکر سے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں یہ راحت نصیب کی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے، ہم اپنے اہل خانہ میں، ہم سکھ اور سکون سے، لیکن اس گھڑی، اس لمحے آپ اگر تصور کریں کتنے لاکھ مسلمان ہیں جو مثال کے طور پہ اگر شام ہی کو دیکھیں تو وہ ان کے گھر بار کھنڈر بن چکے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد پچھلے صرف 5 سال کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً اس وقت 30,000 کے قریب بے گناہ لوگ وہ بنگلہ دیش کی جیلوں میں کسی اور جرم کے بغیر، سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق بنایا جائے۔ 42,000 سے زائد ایسے اللہ والے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کی خوشخبری ملتی ہے کہ دیکھو تو جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، وہ مصر کی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت انہیں نصیب ہو رہی ہوگی، لیکن کیا ان کے بارے میں، اور یہ تمام جو ہمارے بے گناہ کشمیر میں ہیں، کشمیر کا تو اب نام بھی ہم شاید نہیں لیتے، لسٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے، فلسطین کا نام بھی تقریباً آخر میں چلا گیا ہے۔ ظلم اتنا شدید ہے کہ وہ برما اور آپ ایک علاقے سے شروع ہوں تو ایک کے بعد میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور امت کو تلقین بھی تھی، فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ عافیت کا سوال، اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے صحت مل جائے؟ نہیں، ہر چیز عافیت ہے۔ ان پریشانیوں سے، غموں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، مظالم سے نجات، مجھے ایک ایسا نظام کہ جس میں ظلم اور کرپشن کا اس میں شائبہ نہ ہو، یہ تمام چیزیں عافیت میں شامل ہیں۔
ذرا تصور کریں نا، یہ چند سال پہلے یہی سارے جنہیں آج ہم قیدی اور شہداء اور زخمی اور بیمار، اور پچھلے 10 سال سے بیچارے جو غزہ کے لوگ حصار میں ہیں اور محصور ہیں، تو 10 سال پہلے وہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی طرح مسرت سے اور عافیت سے رہتے تھے. عافیت چھن گئی، آزمائش آن پڑی. خدا نخواستہ ہم اہل پاکستان کہیں وہ جو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش سے بچو کہ جو صرف ان لوگوں پر نہیں آتی ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو. جب وہ بدی کا اور برائی کا اور کرپشن کا اور لوٹ مار کا اور مظالم کا سفر اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کا چلن عام ہو جاتا ہے، تو پھر بہت سارے نیک لوگ بھی اسی کی زد میں آ جاتے ہیں. ہمیں ان مبارک لمحات میں جہاں لیلۃ القدر مانگنا ہے، جہاں پہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا ہے، جہاں پہ اپنے اہل خانہ، اپنے بزرگوں، زندہ اور اس دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، وہیں پہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ پروردگار ان پر رحم فرما. ہمارا ان سے اور کوئی تعلق نہیں ہے پروردگار، ہمارا ان سے کوئی اور مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے نبی کی امتی ہیں. پروردگار اپنے نبی کی امت پر رحم فرما. یہ تمام دعائیں، اور بالخصوص بہت سارے نیک لوگ وہ اپنے بھائیوں سے جب ملتے ہیں تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ لا تنسنا فی صالح الدعاء، لا تنسنا فی دعاء الخلوة، لا تنسنا فی دعاء السجود، لا تنسنا فی دعاء آخر اللیل. یہ جو قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں، سجدے میں ہیں، نمازوں میں ہیں، اذان کے وقت ہے، آخر رات کے آخری پہر ہیں، تو جہاں پہ بھی بندہ یہ محسوس کرے کہ رب کے ساتھ اب ڈائریکٹ لنک ہو گیا ہے، اب اس وقت ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو رہی ہے، اس وقت اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرنا، وہ اس جیسی سعادت اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا اللہ کی طرف سے اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ تیری دعا قبول کرے، یہی دعا میں تمہارے لیے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری امت پر رحم فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. اپنے نبی کے ہاتھوں وہ جام نصیب فرما کہ جس کے بعد پیاس قریب نہیں پٹکتی. پروردگار دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.